السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ہلال نجمی اور آپ دیکھ رہے ہیں ناؤ نیوز نیٹ ورک۔ کہتے ہیں دنیا میں کوئی بھی کام ناممکن نہیں، نیت صاف ہو اور لگن سچی ہو تو کامیابی ضرور ملتی ہے۔ ہم اپنے پروگرام میں آج ایک ایسی ہی خاتون سے آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں جو پاکستانی نژاد امریکی شہری ہیں اور انہیں الیکٹ کیا گیا ہے، منتخب کیا گیا ہے ایسٹرن سٹی پینسلوینیا کے نمائندے کے طور پہ۔ یہاں میں آپ کو بتاؤں کہ تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ کسی ایشیائی مسلم خاتون کو پہلی بار اس عہدے پر فائز کیا گیا ہے۔ تو ہم سب سے پہلے انہی کی زبانی ہم جانتے ہیں۔ جی طیبہ سلطانہ، السلام علیکم، میرا نام طیبہ سلطانہ ہے، میں پاکستان سے بلونگ کرتی ہوں اور اس وقت امریکہ میں رہ رہی ہوں تقریباً 20 سال سے۔ ابھی ریسنٹلی میں نے اپنی کیمپین چلائی ہے۔ آئی ریسنٹلی گیٹ الیکٹڈ فار ایسٹرن سٹی کاؤنسل، جو ہمارا سٹی ہے یہاں کا، ان کی کاؤنسل کی جو میں ویری فرسٹ مسلم اور پہلی ایشین وومن جو ہیں اور پرسن آف کلر جو ہے میں الیکٹ ہوئی ہوں، وچ از ویری بگ، ویری ہیوج۔ اس سے پہلے اس سیٹ پہ کوئی آج تک کوئی مسلمان یا کوئی ایشین جو ہے وہ الیکٹ نہیں ہوا، تو یہاں بھی ہم نے اپنی ہسٹری بنائی ہے۔ اس کے علاوہ میں اس سے پہلے بھی میں پولیٹیکل بہت انوالو ہوں۔ میں اوباما کی کیمپین سے لے کے ابھی تک جو بائیڈن کی کیمپین تک میں نے بہت ساری کیمپینز چلائی ہیں، بہت ساری کیمپینز میں پارٹیسپیٹ کیا ہے، ایکٹیوسٹ بھی ہوں میں، اور کافی ایکسائٹمنٹ میں ہے ہمارے لوگوں میں بھی، اور یہاں کے ہمارے شہر کے لوگوں میں بھی کافی ایکسائٹمنٹ ہے کہ انہوں نے ہسٹری بنائی ہے، کیونکہ ایکچولی دے ووٹڈ فار می۔ تو کیونکہ جو ہمارا جو سٹی ہے یہاں پہ یہ موسٹلی جو اس کی پاپولیشن ہے یہاں پہ موسٹلی وائٹ پیپل ہیں، تو گورے لوگوں نے ہمیں ووٹ کیا، مجھے ووٹ کیا، بلیک نے، براؤن، اسپینش، مسلم، سب نے ووٹ کیا اور ہم نے یہاں پہ تاریخ بنائی۔ یہاں ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ کن مراحل سے آپ گزری ہیں، کیا الیکٹورل پروسیس رہا ہے کہ جس مقام پہ آپ پہنچی ہیں، تو کن مراحل سے آپ کو گزرنا پڑا؟ تو کرائٹیریا جو ہے امریکہ میں الیکشن کا وہ پاکستان سے تھوڑا ڈفرینٹ ہے۔ یہاں پر آپ کو 2 دفعہ الیکشن لڑنے پڑتے ہیں۔ ایک دفعہ آپ کو پارٹی میں ہی رہ کر پارٹی کے ہی کینڈیڈیٹس کے اگینسٹ الیکشن لڑنے ہوتے ہیں، اور پھر نومبر میں آپ کو اپوزٹ پارٹی کے ساتھ الیکشن لڑنے ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل امریکہ میں 2 بڑی پارٹیز ہیں، ڈیموکریٹ اینڈ ریپبلکن۔ پہلے ڈیموکریٹ اینڈ ریپبلکن دونوں اپنی اپنی پارٹیز کے اندر الیکشن لڑتے ہیں، ایک دوسرے کے آپس میں کینڈیڈیٹس لڑتے ہیں، اور جب ان میں سے ایچ ون دونوں کینڈیڈیٹس میں سے جو جیت جاتے ہیں پھر ان دونوں کے آپس میں نومبر میں الیکشن ہوتے ہیں۔ تو جو پھر نومبر میں جیتا ہے ایکچولی ہی اور شی از دا ونر، ٹھیک ہے، وہی الیکٹڈ ہوتے ہیں۔ جیسے فار ایگزامپل میرے کیس میں میں ڈیموکریٹ کی طرف سے میں نے الیکشن لڑے تھے، اور میری جو پارٹی کے اندر ہی جن کے خلاف میں نے الیکشن لڑے وہ میری پارٹی کی ہی ممبر تھیں ایک، ٹھیک ہے، اور وہ اسٹیبلشمنٹ کا پارٹ تھیں، وہ 20 سال سے اس سیٹ پہ بیٹھی ہوئی تھیں۔ تو سم ٹائم ڈیفیکلٹ بھی ہو جاتا ہے پارٹی کے اندر الیکشن لڑنے کے، آپ اپنے ہی بندے کے خلاف الیکشن لڑ رہے ہیں، اور لیکن جب آپ جیت جاتے ہیں ایک دفعہ تو پھر تھوڑا سا ایزی ہو جاتا ہے، پھر آپ کو پارٹی بھی سپورٹ کرنے لگتی ہے اور لوگ بھی سپورٹ کرتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے امریکہ میں اور یورپ میں خاص طور پہ اسلام و فوبیا کا ایک سب سے سنگین اور اہم مسئلہ رہا ہے، جس کی وجہ سے اوورسیز پاکستانیوں کو، اور نہ صرف اوورسیز پاکستانیوں کو بلکہ جو دیگر ممالک کے مسلم شہری ہیں یا جو وہاں پہ وزٹ کے لیے آئے ہوئے ہیں، ان کو بڑی پریشانی کا سامنا رہا ہے اسلام و فوبیا کی وجہ سے۔ تو آپ کیا کہیں گے اس سے متعلق؟ اسلامو فوبیا ایک ایسا ٹاپک ہے جس کو ہم اگنور نہیں کر سکتے۔ اٹس لائک پبلک ہیلتھ کرائسس، ٹھیک ہے، ہماری بہت ساری جو ہے ایک گڈ پرسنٹیج ہے مسلمانوں کی جو یہاں پہ رہ رہی ہیں، اور ان کے اس چیز کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ میرے لیے اسلامو فوبیا جسٹ ایک پولیٹیکل ٹول ہے، ٹھیک ہے، جو کہ یہاں پہ شروع سے لے کر اب تک یوز ہوتا آیا ہے۔ کہ آئی انڈرسٹینڈ 9/11 کا واقعہ، اور اس میں جو ہے ہمارے اسلاموفوبیا بہت زیادہ ہو گیا تھا، لائک اس دوران 2000 سے لے کے 2001 میں 1 سال کے اندر تقریباً 1600% جو ہے وہ اسلاموفوبیا رائز ہوا تھا۔ تو یہ ایک چھوٹی پرسنٹیج نہیں ہے، دیٹس ہیوج۔
اس کے بعد اوباما کی جو دونوں کیمپینز تھیں ان دونوں کیمپینز میں جو اس کو ایز اے پولیٹیکل ٹول یوز کیا گیا. اس کے بعد ابھی ٹرمپ 2016 میں جو ٹرمپ کے الیکشن ہوئے ٹرمپ نے بھی اسے ایز اے پولیٹیکل ٹول ہی یوز کیا. اس نے اپنی بہت ساری اسپیچز میں کہا آئی تھنک اسلام ہیٹس اس, ٹھیک ہے, یعنی کہ اسلام ہم سے نفرت کرتا ہے, اور جس کی وجہ یہ ہوا کہ اسلاموفوبیا بہت زیادہ بڑھ گیا اس ٹائم پہ. تو اٹس جسٹ اے پولیٹیکل ٹول. لیکن آپ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ اوورسیز پاکستانی کے لیے ڈیفینیٹلی جو یہاں کی پالیسیز ہیں, ٹھیک ہے, جو یہاں کے لا ہیں پالیسیز جو بنتی ہیں یہاں پہ وہ ورلڈ وائڈ ہوتی ہیں. ابھی ریسنٹلی ناٹ آل بٹ یس موسٹلی ابھی جو جب ٹرمپ آیا, ٹھیک ہے, اس نے آتے ہی مسلم بین کیا بہت ساری مسلم اسلامک کنٹریز کے اوپر انکلوڈنگ ایران, عراق, لیبیا اور اور فیو مور کنٹریز, ٹھیک ہے. اس نے جو وہ کیا وہ خالی اس کا مطلب یہ کہ اس کا بین جسٹ امریکہ کو افیکٹ نہیں کیا, اس نے دنیا کے اور بھی ممالک کو افیکٹ کیا, ٹھیک ہے. وہاں وہ ٹریول نہیں کر سکتے تھے, مسلم بین اس نے کمپلیٹلی کر دیا. اس کے بعد اگر ہم اب دیکھیں, اب جو کانگریس وومن الہان عمر ہیں جو کہ فرسٹ مسلم وومن ہیں جو کانگریس میں الیکٹ ہوئی تھی, انہوں نے جو اسلاموفوبیا کو کمبیٹ کرنے کے لیے جو بل انٹروڈیوس کروایا اور وہ اپروو بھی ہو چکا ہے, وہ دیکھیں وہ ورلڈ وائڈ ہی وہ اپروو ہوا ہے. وہ جو پالیسی انہوں نے انٹروڈیوس کروائی اور اپروو ہوئی وہ ورلڈ وائڈ ہے. اٹس ناٹ فار جسٹ فار امیرکا, اٹس فار ہول ورلڈ. تو ڈیفینیٹلی جب یہاں پہ پالیسیز بنتی ہیں اس پہ اوورسیز ناٹ جسٹ پاکستانی ادر کنٹریز جو ہیں وہ بھی اس کے انڈر آ جاتے ہیں, ناٹ آل بٹ موسٹلی. تو اب کیا صورتحال ہے امریکہ میں اسلاموفوبیا کو لے کر؟ کیا کچھ کمی ہوئی ہے, کچھ حالات کچھ بہتری کی طرف گئے؟ اسلاموفوبیا کا آلموسٹ جو ہے نا وہ اب اینڈ ہو چکا ہے. ہاں لوگوں کے اندر, سوسائٹیز کے اندر, ٹھیک ہے, وہاں پہ کچھ لوگ ہیں اسلاموفوبک اور کچھ نہیں ہیں. لیکن اگر دیکھا جائے میرے ہی الیکشن کی ایک ایگزامپل ہے, ٹھیک ہے, اب انہوں نے ایک مسلم وومن کو جو ہے الیکٹ کیا ہے اور میرے ایریا نے ایز آئی ٹولڈ یو میرے شہر میں جو ہے جو 90% جو ہے وہ امیرکن لوگ ہیں, ٹھیک ہے. اب صرف 2% یا لیس دین 2% جو ہیں وہ I would say کہ ایشین لوگ ہیں. لیکن موسٹلی میرے جو ووٹر بینک ہے, جو میرا ووٹ بینک ہے, زیادہ تر لوگ مجھے جو لوگوں نے ووٹ دیا وہ امیرکن ہیں, وہ وائٹ اور بلیک پیپل ہیں. تو یہ اس چیز کا پروف ہے کہ اب لوگ اس کو اسلاموفوبیا کو ایز اے پولیٹیکل ٹول یوز نہیں کر رہے, اور نہ ہی اس طرح سے وہ چیزیں ہیں جو پہلے کبھی ہوا کرتی تھی فیو ایئرس پہلے. اب چینج ہوتا جا رہا ہے, اور اسپیشلی لوگ میرے جیسے لوگ جب آگے بڑھ رہے ہیں, جو پالیٹکس میں آ رہے ہیں, اور بھی ہمارے ارد گرد میں دیکھوں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے الیکشن لڑے ہیں, چائنا کے ہیں لوگ اور ڈفرینٹ ایشین کنٹریز کے, ٹھیک ہے. تو یہ ایک طرح کا ایک پازیٹیو سائن ہے کہ انہوں نے ہمیں الیکٹ کیا ہے, اور یہ پازیٹیو سائن ہے کہ اب لوگ اسلاموفوبیا اتنا زیادہ نہیں ہے, اب لوگ اس کو اس طرح سے یوز نہیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ نے بہت اچھی بات کی اسلاموفوبیا سے متعلق کہ ہر کسی کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا. جو مسلمانوں کو لے کر جو ایک نگیٹو امیج ہے پوری دنیا میں, تو ہم سب کو مل کر ہی کردار ادا کرنا ہوگا. کیا میسج کیا دینا چاہیں گی؟ اب آپ اس عہدے پر فائز ہو گئی ہیں, ریپریزنٹیٹیو آپ کو منتخب کیا گیا ہے, تو کیا میسج دینا چاہیں گی آپ جو آپ کو اس وقت اسکرین پر دیکھ رہے ہیں؟ میں اپنے جو ہماری آڈینس ہے جو اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں, میرا ان سب کو میسج ہے کہ پلیز آپ جہاں پہ بھی موجود ہیں, ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ پاکستان میں ہی ہیں یا امریکہ میں بھی ہیں, جہاں پر بھی آپ موجود ہیں پلیز اپنے آپ کو باہر نکالیں, باہر نکلیں, ایکسپلور کریں. کیونکہ جب تک آپ باہر نہیں لکھیں گے, ایکسپلور نہیں کریں گے, انوالو نہیں ہوں گے اسپیشلی پولیٹیکل پروسیس میں, کیونکہ پولیٹیکل پروسیس ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو آپ کے پیدا ہونے سے لے کر آپ کے اینڈ تک, ٹھیک ہے, یہ ڈیسیجن کرتے ہیں. یہ سارے پولیٹیکل ڈیسیجن ہوتے ہیں. ہمیں اس کا اندازہ ہو یا نہ ہو, جب تک گورنمنٹ نہیں اپروو کرتی کہ یہاں پہ گھر بن سکتا ہے یا نہیں, وہاں پہ گھر نہیں بنا سکتے. یہاں پہ کس ہاسپٹل میں آپ کا علاج ہوگا, کس ڈاکٹر کے پاس آپ جائیں گے, ٹھیک ہے, کس شہر میں آپ کے رہیں گے, آپ کے بچے کس اسکول میں جا سکتے ہیں, آپ کے, ٹھیک ہے نا. تو یہ گورنمنٹ جو ہے, ہماری جو پالیٹکس ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. وہ آپ کی شروع سے لے کر اینڈ تک
وہ آپ کی لائف کا ایک اہم حصہ ہے, اس کے بغیر آپ کچھ نہیں کر سکتے. تو میرا میسیج ہے کہ پلیز بی انوالو, باہر نکلیں, انوالو ہوں پالیٹکس میں, پارٹ بنے آپ پالیسی پروسیس کا. آپ کچھ نہیں کر سکتے, آپ جو آپ کا فیوریٹ کینڈیڈیٹ ہے, ٹھیک ہے, آپ ان کے لیے کیمپیننگ کریں, آپ ڈور ناکنگ کریں, آپ والنٹیئر کریں, آپ باہر نکلیں, آپ فلاح و بہبود کے لیے کام کریں, کیونکہ یہ بھی ایک بہت یہ بھی پولیٹیکل ہے. ہم لوگ شاید سمجھتے نہیں ہیں, یہاں بہت سارے لوگ ہیں جو اس چیز کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے. فلاح و بہبود بھی پولیٹیکل ہے, کہ اگر آپ کو ایک شیلٹر چاہیے یا ایک جو ایمبولینس سینٹر چاہیے جو کہ والنٹیئر ہیں, گورنمنٹ ڈیسائیڈز کہ وہ کہاں پر ہوگا اور کتنے لوگ اس میں ہوں گے اور کتنی ایمبولینسز چلیں گی. تو یہ بات ہے, ہر چیز میں جو ہے وہ گورنمنٹ انوالو ہے. ایوری تھنگ از پولیٹیکل پروسیس. تو پلیز آپ باہر نکلیں, انوالو ہوں اور پالیسی پروسیس کا جو ہے وہ آپ حصہ بنیں. جی بہت شکریہ طیبہ سلطانہ. ہم بات کر رہے تھے ناظرین, بڑی اچھی انہوں نے بات کی. سب سے پہلے تو میں بتاؤں کہ اسلاموفوبیا سے متعلق انہوں نے کہا کہ بھائی ہر کسی کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. پھر دوسری بات یہ کہ اپنے ملک کے لیے, اپنے شہر کے لیے بہتری کے لیے, شہریوں کی یا شہری زندگی کی بہتری کے لیے ہر کسی کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے, اور سیاست میں جیسے انہوں نے کہا کہ سیاست میں حصہ ضرور لینا چاہیے. تو بڑی اچھی ان سے گفتگو رہی, اور ہماری بڑی نیک تمنائیں, اور ہم چاہیں گے کہ جو اوورسیز پاکستانی وہاں پہ رہ رہے ہیں, جس شہر میں آپ ریپریزنٹیٹیو ہے, تو ان کے لیے بھی کردار ادا کریں اور مسلمانوں کے لیے بھی, اور کامیابی جو ہے وہ آگے بھی آپ کے قدم چومتی رہے. بہت شکریہ طیبہ سلطانہ ہم سے بات کرنے کا. ناظرین یہیں پہ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا, ہم اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ.